بسم اللہ۔ لیسن 3 کا پارٹ 5، اس میں ہم سن لیٹرز اور مون لیٹرز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سن لیٹرز کو عربی میں الحروف الشمسیہ کہتے ہیں، یعنی حروف شمسی۔ مون لیٹرز کو عربی میں الحروف القمریہ کہتے ہیں، یعنی حروف قمری۔ یہاں پہ نوٹ ہے کہ عربک ہیز 28 لیٹرز، یعنی عربی میں 28 لیٹرز ہوتے ہیں۔ آف دس 14 آر کالڈ سولر لیٹرز اور سن لیٹرز، جن میں سے 14 کو سولر لیٹرز یا سن لیٹرز کہتے ہیں۔ اینڈ دی ادر 14 آر کالڈ لونر لیٹرز اور مون لیٹرز، یعنی جن میں سے 14 کو لونر لیٹرز اور مون لیٹرز کہتے ہیں۔ یعنی عربک میں کل 28 حروف ہیں، جن میں سے 14 کو یعنی 14 حروف کو حروف قمری کہتے ہیں اور 14 حروف کو حروف شمسی۔ یہاں پہ دا مون لیٹرز 14 یعنی حروف قمری کی تعریف ہے۔ کیا ہے؟ جن حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا جائے، الف لام کا لام پڑھا جائے، ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں۔ ایگزامپلس: القمر میں قاف، المریض میں میم، الکتاب میں کتاب کا ک۔ قاف، میم اور کاف یہ تینوں حروف حروف قمری میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ حروف قمری میں سے ہیں۔ تو حروف قمری سے پہلے لام پڑھا جائے گا، کیونکہ تعریف میں کیا ہے کہ جن حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا جائے تو ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں۔ تو قاف اور میم اور کاف سے پہلے لام پڑھا جا رہا ہے، جیسے مثال میں القمر، قاف سے پہلے لام پڑھا جا رہا ہے، یعنی الف کو لام میں ملا رہے ہیں۔ الف لام زبر ال، الف کو قاف میں نہیں ملا رہے ہیں، الف قاف زبر اق نہیں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الف لام زبر ال۔ تو قاف سے پہلے لام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے قاف حرف قمری ہے۔ المریضوں میں میم سے پہلے لام پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ میم حرف قمری ہے۔ الکتاب میں کاف سے پہلے لام پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ کاف حرف قمری ہے۔ یہاں سن لیٹرز یعنی حروف شمسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی اس کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے کہ جن حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا نہ جائے بلکہ بعد والے حرف میں ملا دیا جائے تو ایسے حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ ایگزامپلس: الشمس میں شین، الصابون میں صاد، الدواء میں دال۔ تو یہاں پہ دیکھیں، الشمس الف کو کس میں ملا رہے ہیں؟ شین میں ملا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شین حروف شمسی میں سے ہیں، تو حروف شمسی پڑھا جاتا ہے اور اس سے پہلے لام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو الف کو لام میں نہیں ملائیں گے بلکہ حرف شمسی میں ملائیں گے، اور حروف شمسی کی لسٹ دی جا رہی ہے، آگے آپ یاد کر لیں گے تو آسانی رہے گی۔ تو شین حروف شمسی میں سے ہے، صاد حروف شمسی میں سے ہے اور دال حروف شمسی میں سے ہے۔ تو حروف شمسی کا مطلب ہے کہ حروف شمسی پڑھا جائے گا، حروف شمسی سے پہلے جو لام ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، الف کو لام میں نہیں ملائیں گے بلکہ الف کو حروف شمسی میں ملائیں گے۔ اور قمری میں کیا ہے کہ الف کو حروف قمری میں نہیں ملائیں گے بلکہ حروف قمری سے پہلے جو لام ہے اس میں ملائیں گے۔ الشمس، الصابون، الدواء۔ الشمس کہنا غلط ہو جائے گا، الصابون کہنا غلط ہو جائے گا، الدواء کہنا غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف شمسی ہے لام کے بعد جو ہے، اور حروف شمسی سے پہلے جو لام ہوتا ہے وہ لام نہیں پڑھا جاتا۔ تو حمزہ کے نیچے الاب دیا ہوا ہے، تو الف کو لام میں ملایا، کیوں؟ کیونکہ حمزہ ہے حرف قمری اور حرف قمری سے پہلے لام پڑھا جاتا ہے۔ الاب، الباب، الجنت، الحجر، الخبز، العین، الغداء، الفم، القمر، الکلب۔ تو الف کو لام میں ملاتے چلے جائیں گے،
لام کے بعد اگر حروف قمری ہو، جیسے الماء، الولد، الہواء، الید۔ آگے آپ دیکھیں، تا کے نیچے دیکھیں التاجر، تو تا حروف شمسی میں سے ہے، حرف شمسی ہے، اس لیے الف کو حرف شمسی میں یعنی تا میں ملا دیے۔ التاجر، التاجر کہنا غلط ہو جائے گا، تو التاجر، الثوب، الدیک، الذهب، الرجل، الزہرۃ، السمک، الشمس، الصدر۔ اگر کسی کا نام صمد ہے، یعنی ہم صمد اس لیے استعمال کیے ہیں کہ صمد اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام نہیں بولا جاتا کسی کا نام لے کر، تو اس سے پہلے عبد لگاتے، عبد مینس بندہ، تو عبد الصمد کہیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں عبد الصمد، عبد الصمد، صاد میں دال کو ملانا ہے کیونکہ صاد حرف شمسی ہے، حرف شمسی میں ملتا ہے، لام میں نہیں ملائیں گے، تو عبد الصمد کہنا غلط ہو جائے گا، عبد الصمد، دال کو صاد میں ملائیں گے کیونکہ صاد حرف شمسی ہے اور حرف شمسی پڑھا جاتا ہے، اور حرف شمسی سے پہلے جو لام ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا ہے، تو عبد الصمد کہنا غلط، عبد الصمد کہنا صحیح۔ الضیف، الطالب، الظاہر، اللحم، النجم۔